العالمین هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ دہر کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ دہر مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے دو نام ہیں، سورہ دہر اور الانسان۔ یہ دونوں نام پہلی ہی آیات میں استعمال ہوئے ہیں، تو بہرحال انسان کو ہی موضوع بنایا گیا ہے جو اس کائنات کی سب سے اہم مخلوق ہے، اور اس کو وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو اور مخلوقات کو عطا نہیں کی۔ فرمایا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر اس لامتناہی زمانے کا کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یہ زمانہ نہ تو انسان اس کی ابتدا سے واقف ہے نہ اس کی انتہا سے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس دنیا کو کب تخلیق کیا، اور اس دنیا سے پہلے اس کی جو کیفیت تھی وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیفیت تھی اس کی، اور اس دنیا کو تخلیق کرنے کے بعد اس میں انسان کو جو اتارا ہے وہ بھی ایک خاص وقت پر، اسی زمانے کا ہی ایک خاص وقت ہے وہ بھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اس زمین پر آمد، اور کب تک یہ سلسلہ رہے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور انسان اس بات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار بھی بیان کی ہے، یہاں بھی آگے آ رہی ہے کہ انسان باپ کے نطفے سے اور ماں کے نطفے سے وجود میں آتا ہے، اور آج تک سائنس اس بات کو نہیں جان سکی کہ کتنا حصہ باپ کے نطفے کا اس کے جسم میں ہے، کتنا حصہ اس کی ماں کے نطفے کا ہے، اور اس نطفے میں کتنا چھوٹا سا وہ جرثومہ ہے کہ جو عام آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتا، جو باپ کے نطفے سے آتا ہے اور جو ماں کے نطفے سے، اور ان کے ملاپ سے جو ایک خردبینی خلیہ بنتا ہے کہ کس طرح سے انسان کی تخلیق ہو جاتی ہے اس سے۔ تو انسان ذرا غور کرے، فکر کرے کہ وہ کس طرح سے خالق کائنات کی قدرت سے وجود میں آتا ہے۔ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ نطفہ جو ہے وہ مخلوط ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے، باپ سے اور ماں سے، تو مخلوط نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ نبتلیہ، اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی آزمائش کریں، یعنی انسان جو اس صورت کا ایک نام بھی ہے، انسان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور کر کہ تیری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے، اور دنیا کی حیثیت تیرے لیے کیا ہے، یعنی تو اس دنیا میں ایک ایسے ہے جیسے امتحان گاہ میں ہے، اور یہ دنیا تیرے لیے امتحان گاہ ہے، امتحان کا جگہ ہے تیرے لیے، یعنی کوئی رہنے کے لیے مستقل ٹھکانہ نہیں ہے تیرے لیے یہ، اور یہ کہ تو جو مرضی کرتا پھرے یہ بھی نہیں، بلکہ تجھے آزمایا جا رہا ہے تیرے اعمال کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے اور دیکھنے والا بنایا۔
اب یہ جو دو الفاظ ہیں یہ بڑے اہم ہیں، یہ سمیع اور بصیر۔ دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے۔ یہی دونوں اعضاء اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دیے ہیں، بلکہ انسان سے بڑے بڑے دیے ہیں، کان بھی بڑے بڑے ہیں، آنکھیں بھی بڑی ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی سمیع اور بصیر استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی سننے کا کام لیتے ہیں، کانوں سے، آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیتے ہیں، لیکن انسان کے لیے یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ یعنی وہ ان کانوں سے اور آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان سے نتائج اخذ کرتا ہے جو جانور نہیں کرتے، حالانکہ یہ اعضاء ان کے موجود ہیں۔ تو انسان ذرا غور کرے کہ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ یہ دو اعضاء خاص طور پر بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انسان کے لیے علم کا سامان کیا ہے، ان سے علم حاصل کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے پھر ان سے، اور وہ دماغ کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ جو تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ نتیجہ اس کے لیے کارآمد ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، یہ جو ہے یہ۔ تو فرمایا کہ ہم نے امتحان کے طور پر پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے اس دنیا میں اسے نہ جانے کتنا اس کو پیریڈ دیا ہے، کتنا وقفہ دیا، اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، کسی کو کتنا عرصہ، کسی کو کتنا عرصہ، کسی کو لمبی عمر، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ امتحان ہے، ان کا امتحان ہو رہا ہے ان کا یہ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے اس کو راہ دکھا دی ہے، راستے کی ہدایت دے دی ہے، یعنی ایسے نہیں چھوڑ دیا پیدا کر کے، بلکہ راستہ بھی اس کو واضح کیا، جیسے کہ سورہ ایک اور بلد میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے واضح کیے ہیں انسان کے لیے۔ اب اس کی مرضی ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ چاہے شکر گزار بن کر رہے اس دنیا میں، چاہے کافر بن کر رہے، اختیار دے دیا ہے اسے، آزمایا جا رہا ہے، اس کا امتحان ہے اس کا یہ۔ لہذا اپنی حیثیت کو نہ بھولو، جو اپنی حیثیت کو بھول جائے گا اس دنیا میں وہ کیا ہو جائے گا، وہ پھر فسق و فجور کی طرف چلا جائے گا، مجرم بنتا چلا جائے گا، اور پھر جب وہ کافر بنے گا اس دنیا کے اندر، یعنی ہدایت کا انکار کرنے والا، منہ موڑنے والا، اپنی منمانی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، تو فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ہم نے کافروں کے لیے تو تیار کر رکھا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے؟ سلسبیلا، زنجیریں تیار کر رکھی، وَأَغْلَالًا، طوق تیار کر رکھے ہیں، وَسَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب دیکھیں کتنا واضح کر دیا، انسان کی حیثیت واضح کر دی، اس کو جو اعضاء دیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، نتائج اخذ کرنے کے لیے، وہ بیان کر دیے، اور پھر یہ کہ اب اس کو اختیار دے دیا کہ وہ شکر گزار بن کر رہے یا کافر بن کر رہے۔ اگر کافر بن کر رہے گا تو اس کا انجام بتا دیا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اور دوسری طرف ان الابرار، جو ابرار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، یعنی جو شکر گزار بن کر زندگی بسر کریں گے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر یہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، خالص اسی کی بندگی کریں، اس کے دیے ہوئے ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، وہ شکر گزار ہیں۔ تو فرمایا ان الابرار، جو ابرار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، یشربون من کاسن، وہ تو ایسے جام پیئیں گے شراب کے، کانا مزاجھا کافورا، جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی کس طرح سے اللہ ان کی ضیافت کرے گا، ان کے لیے تو اعلیٰ قسم کی میزبانی کا سامان ہے وہاں۔ اینن، وہ تو چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہی اس کو پیئیں گے، اور کسی کا حق نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں ہوگا کسی کو وہ۔ یفجرونہا تفجیرا، اور وہ چشمے کو جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے، یعنی یہ بھی اللہ ان کو اختیار دے گا، ان کے بس میں کر دے گا کہ وہ اس شراب کے چشمے کو
کی نہریں جدھر چاہیں ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جاری ہو جائیں گی۔ یوفون بالنذر، اور وہ نظر پوری کرتے ہیں۔ اب کچھ خاصیتیں بتائی ہیں ابرار لوگوں کی کہ کیا ہے خاصیتیں۔ نظر کہتے ہیں کچھ چیزیں تو اللہ نے فرض کی ہیں نا انسان پر، جو اس کو پوری کرنی ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور والدین کی اطاعت ہے، یہ چیزیں۔ لیکن انسان بعض اوقات کچھ مشکل وقت میں اپنے اوپر کچھ چیزیں عائد کرتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، میں 2 روزے رکھوں گا تیرے لیے، میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے، اس کی اجازت ہے، یہ چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یوفون بالنذر، یہ لوگ یعنی جو ابرار ہیں، جو شکر گزار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ یعنی جو نظر اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو پھر وہ پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے رہتے ہیں، یومن کان شرہ مستطیرا، اس دن سے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، یعنی بڑا خوفناک ہوگا وہ دن، اس دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اس کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، یعنی بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزار رہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اسی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرہ، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، یعنی جو بھی حاجت مند ہوتا ہے، جو اپنی حاجت پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جب ان کے پاس آتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے تو وہ منہ نہیں موڑ لیتے۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ بھی کہ محتاجوں کی ضرورت کا خیال کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اور کوئی احسان دھرنے کے لیے نہیں، اپنی ناموری کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ علی حبہ، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں، اور ایسے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، کوئی احسان نہ دھرے، یعنی کسی کو ایسے کہ وہ اس کے بوجھ تلے وہ دبنے لگ جائے، کوئی امید نہ رکھیں اس سے کسی بدلے کی۔ اور یہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یہی اپنے دل میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی چاہت کے لیے ہی تمہیں یہ کھلا رہے ہیں، یعنی کوئی اور ہماری غرض نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے کسی قسم کی جزا اور شکر کی امید نہیں رکھتے، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو اور یہ کہ ہمیں کوئی تم بدلہ دو اس میں۔ یہ سبق ہم سب کے لیے، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہے، ہمارے لیے تو ہے۔ الانسان اس صورت کا نام ہے، اور الدہر بھی اس کا نام ہے۔ یہ انسان ہے اور یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں نہ جانے کتنا ہمارا حصہ ہے، کتنی ہماری مہلت ہے، اور کب ہمارا یہ امتحان مکمل ہو جائے۔ لہذا اچھا کرے امتحان کا کہ نتیجہ اچھا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔